अस्सलाम वालेकुम, सलमान इलाही। आप हमारा डिजिटल चैनल बिनाई वेलफेयर एसोसिएशन देख रहे हैं। आज का जो पॉडकास्ट है वो गवर्नमेंट लेवल पर है। गवर्नमेंट के उन लोगों को हमने आज बुलाने की जहमत की है, बल्कि हम इसको यूँ कहना चाहेंगे कि हमने कोशिश की है। जहमत तो वर्ड सही नहीं है, लेकिन यकीनन हमारी कोशिश होती है। अगर हम थोड़ा सा पहले से जाएं, थोड़ा सा पास्ट में जाएं, माजी में जाएं, पिछले 10 सालों में नो डाउट कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के हवाले से पाकिस्तान में बहुत काम हुआ है। अपने चाइल्डहुड की बात करता हूँ तो सिर्फ हम सोचते थे कि हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए कोई ऐसा इदारा हो जो उनके हुकूक की बात करे, जो इंक्लूजन की बात करे, जो इस टॉपिक पे बात करे, इस पे डिस्कशन करे कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के क्या राइट्स हैं, क्या उनको फैसिलिटीज मिलना चाहिए, किस तरह उनको फैसिलिटेट किया जाना चाहिए। अगर हम चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी हम देखते हैं, वुमेन्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी देखते हैं, इस तरह के इदारे हर जगह पे मौजूद हैं जो कम्युनिटी के डिफरेंट मेंबर्स से डिफरेंट ग्रुप्स को प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं और उनका ख्याल रख रहे होते हैं, उनको उनके हवाले से कोई डिस्कशन करने के लिए मौजूद होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक बड़े अरसे से वेट कर रहे थे कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसे लोग हो, कोई ऐसे ऑफिशियल्स हो जो इनके लिए काम कर सके। तो आज इसी हवाले से ही हमारा बहुत अहम तरीन पॉडकास्ट है हम तमाम कम्युनिटी मेंबर्स के लिए। यहाँ मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि स्पेशल एजुकेशन ये आम तौर पे एक डिपार्टमेंट तमाम हमारे प्रोविंसेस में, सूबों में काम करता रहा है, लेकिन उस स्पेशल एजुकेशन से चेंज होके डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरिंग फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये एक बहुत बड़ी जर्नी है और बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी है। सिंध लीड कर रहा है इसमें। सिंध ने पूरे पाकिस्तान के पर्सन विद डिसेबिलिटीज की तकदीर को चेंज कर दिया, उनकी सोच को चेंज कर दिया। सोसाइटी में आने वाले जो तमाम इश्यूज थे उनको देखने वाला इदारा बना दिया, आइन बना दिया, कानून बना दिया। तो यकीनन इसी पर आज हम डिस्कशंस का जो है वो आगाज करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है मैम रत्ना दीवान साहिबा, डिप्टी डायरेक्टर SPDPA। ये इदारा क्या है, किस तरह काम कर रहा है, इसी पर आज हम डिस्कशन करेंगे। मैं समझता हूँ कि अगर इसी तरह लॉज पहले बन चुके होते या मैडम रत्ना जैसे और इस तरह के दूसरे ऑफिशियल्स जैसे लोग हमारे पास पहले ही आ गए होते, तो आज शायद हम इस लेवल पे ना होते, बल्कि हम बहुत आगे जा चुके होते। आज हमें ये लड़ाई नहीं करनी पड़ रही होती, आज हमें ये कॉन्फ्लिक्ट्स के सॉल्यूशंस नहीं ढूंढने पड़ रहे होते, बल्कि हम लोग किस तरह आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं ये सोच रहे होते हैं, किस तरह क्रिएटिविटी हम ला सकते हैं हम ये सोच रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो हम वेलकम करते हैं मैम रत्ना दीवान साहबा को। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम सलमान भाई, मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच मैम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं यहाँ पर अपने इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले तमाम अपनी कम्युनिटी मेंबर से चाहूंगा कि इसको मैक्सिमम शेयर करें, क्योंकि आज जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है कि सिंध गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरिंग फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज या SPDPA क्या काम कर सकता है, आपको बेनिफिट्स क्या है, आप सिंध में रहते हुए क्या फायदे ले सकते हैं, आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आज मिलने वाली है। मैम सबसे पहले तो यकीनन हम आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। आप अपना इंट्रोडक्शन मैम प्लीज लाजमी तौर पे दीजिए। सलमान भाई, बाय प्रोफेशन मैं एक फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ। मैंने डॉक्टरेट ऑफ फिजियोथेरेपी किया हुआ है कराची से ही, और जब हम इस इदारे में कमीशन पास करके आए थे तो एज अ 17 ग्रेड फिजिकल थेरेपी की पोस्ट पे आए थे। और आप वाली बात कि तब ये स्पेशल एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर था। स्पेशल एजुकेशन क्या होती है, फिर उनमें रिहेबिलिटेशन का रोल, उस मद में हम लोगों को एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट वहाँ पे अपॉइंट किया गया था। उसके बाद जब 17-18 साल सर्विस देने के बाद हम लोगों को डिपार्टमेंट की तरफ से प्रमोशन मिला एज अ डिप्टी डायरेक्टर। फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे भी आए, रिहैब को भी इम्प्रूव किया, अपनी बाकी एडमिनिस्ट्रेशन का भी साथ दिया। राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ डिप्टी डायरेक्टर सिंध पर्सन विद डिसेबिलिटी प्रोटेक्शन अथॉरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी। आई हैव बीन सर्व्ड इन दिस डिपार्टमेंट सिंस 23 years। ओके मैम, फिजिकल थेरेपिस्ट इसकी एजुकेशन में क्या एक आम बच्चा और एक पर्सन विद डिसेबिलिटीज की, सिर्फ अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, क्या इसमें डिफरेंस है एजुकेशन रिलेटेड? पर्सन विद डिसेबिलिटी को जो रिहेबिलिटेशन सर्विसेज चाहिए उसका एक मजबूत पिलर है फिजियोथेरेपी, फिजिकल थेरेपी। हाउ ही हैज टू मूव देयर लिम्स, पावर, जॉइंट्स की रेंज, उसका पोस्चर, उसका गेट। और डिसेबिलिटी से मुराद सिर्फ फिजिकल नहीं, इसमें विजुअल इम्पेयर्ड, हेयरिंग इम्पेयर्ड और बाकी बच्चों का भी पोस्चर बड़ा इम्बैलेंस हो जाता है।
اس میں بھی فزیکل تھراپی کی بہت زیادہ نیڈ ہوتی ہے. اسی وجہ سے ان ڈپارٹمنٹس میں فزیکل تھراپسٹ اور باقی بھی ریہیبلیٹیشن سروسز کی بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بہت, ابھی میں اتفاق سے سوچ رہا تھا کہ ہمارا ایک پوڈ کاسٹ ہے وہ اس ایکسرسائز پہ اور آپ کی ڈائٹ پہ اور فزیکل تھراپی پہ یہ ہونا چاہیے. آج آپ نے بڑا امپورٹنٹ مجھے بتایا, بلکہ پوری ریہیبلیٹیشن سروسز کو آپ فوکس کریں, جس میں تمام آکوپیشن تھراپی, اسپیچ تھراپی, بیہیویئر تھراپی, ریمیڈیل تھراپی, پلے تھراپی, آرٹ تھراپی, بہت کچھ ہے. یہ آج مجھے بھی فرسٹ ٹائم چیزیں سننے کو مل رہی ہے. بہت کچھ چیزیں تو سنی ہوئی تھی یقینا, لیکن آج بہت امپورٹنٹ پوائنٹ مجھے بھی سننے کو مل رہا ہے. میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہیں گے پہلے کہ یہ جو ایس پی ڈی پی اے ہے یہ کیا ادارہ ہے اور اس کو بنانے کی ضرورت ہمیں کیوں پیش آئی؟ سلمان بھائی, ایس پی ڈی پی اے سندھ پرسن ود ڈسیبلٹی پروٹیکشن اتھارٹی معذور بچوں کی یا معذور افراد کی حقوق کو تحفظ دینے کے لیے اتھارٹی ہے. یہ ڈپارٹمنٹ آف امپاورمنٹ پرسن ود ڈسیبلٹی کی امبریلا میں کام کرتا ہے. یہ انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے, یہ ڈی پی ڈی کا ایک پلر ہے. اب 2018 میں سندھ امپاورمنٹ پرسن ود ڈسیبلٹی جب ایکٹ بنا, جب قانون بنا, جب ان معذور افرادوں کے حقوق کو جانتے ہوئے ایک انلسٹ کی گئی چیزیں کہ ان کو معاشرے میں, خاص طور پہ پاکستان میں سندھ میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے, ان کو ہم قانونی طریقے سے ان تک پہنچایا جائے. پہلے ایکٹ بنا, قانون بنا, پھر اس کے بعد 2020 میں یہ اتھارٹی بنی. 2018 میں ہی ہمارا ڈپارٹمنٹ کا نام اسپیشل ایجوکیشن ریہیبلیٹیشن سینٹر سے ہٹ کے ڈپارٹمنٹ آف امپاورمنٹ پرسن ود ڈسیبلٹی, جس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں انہیں امپاور کرنا ہے. پریویس جو ورڈ تھا وہ ایجوکیشن اور ریہیبلیٹیشن کو فوکس کر رہا تھا. جب ہم ایجوکیشن اور ریہیبلیٹیشن کے امبریلا میں کافی چیزیں پرسن ود ڈسیبلٹی کو دے رہے ہوتے ہیں, تو ایکچولی ہم ان کو امپاور ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر بعد میں یہ جب نام چینج کیا گیا تو اس کا بہت بڑا فوکس کیا گیا, کیونکہ امپاور کرنا کسی پرسن ود ڈسیبلٹی کو ہی تو مین ہمارا ایم ہے نا. ایک معذور افراد کو معذوری چھوڑ دینا تو پھر امپاور تو نہ ہونا. چاہے آپ اس کو ایجوکیشن دے دیں یا کوئی اور چیز دے دیں, لیکن جب تک آپ اس کو امپاور نہیں کریں گے, ہاؤ ہی ہیز ٹو سروائیو ان دا سوسائٹی ایز اے ایکٹیو ممبر, تب تک تو وہ پھر وہ معذور ہی رہنا. ہاں, لیکن ایک بڑا میں سوچتا ہوں کہ شاید فرق بھی ہے اسپیشل ایجوکیشن اور ڈپارٹمنٹ آف امپاورمنٹ فار پرسن ود ڈسیبلٹیز میں. جاب پلیسمنٹس میرا خیال ہے کہ وہ اب اس میں شامل ہوئی ہے. اسی طرح جو حقوق یعنی کہ رائٹس کا جو پروٹیکشن ہے وہ بھی یقیناً اس میں اب شامل ہوا ہے. سر جاب والا تو یہ فیڈرل سے ہی تھا, جب ہمارے ادارے فیڈرل میں تھے. ہمارا ایک ادارہ تھا گورنمنٹ ریہیبلیٹیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ سینٹر. اس اینڈ امپلائمنٹ, گورنمنٹ ریہیبلیٹیشن اینڈ امپلائمنٹ ریہیبلیٹیشن سینٹر, اس میں امپلائمنٹ ہم دلاتے تھے. تب بہت زیادہ فوکس نہیں تھا, لیکن چھوٹے چھوٹے ان کو سیلف انکم والی ہمارا ڈپارٹمنٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا تھا. جیسے چپس کی ایک مشین لے دی, ویٹ میئرنگ کی مشین لے دی, اس کو کہا کہ اپنا اس سے گزارا کریں, آپ گزر سفر کریں. لیکن آپ کی بات سے میں 100% متفق ہوں. جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ ہم نے بڑا سلولی اور گریجولی چیزوں کو گورنمنٹ آف سندھ آگے لے کے آئی ہے, لیکن ایٹ لیسٹ وی آر موونگ ٹوورڈس. ہم لوگ اسٹاپ نہیں ہوئے ہیں, ہم لوگ زیرو سے آگے ہی جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس کو اور مزید ہم سب مل کے آگے لے کے جائیں. انشاءاللہ بالکل, یقیناً یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ جس طریقے سے جو یہ 2018 کا جو ایکٹ بنا ہے اس نے, میں سمجھتا ہوں کہ پوری تقدیر چینج کر دی, لائف چینج کر دی ہے پرسن ود ڈسیبلٹیز کی. جی بالکل. اس سے ایک تو لوگوں میں اویئرنیس نہیں تھی, نہ خود پرسن ود ڈسیبلٹی کو, نہ اداروں کو, نہ کولیبریٹو اور اداروں کو. این جی اوز جو کام کر رہے تھے پرسن ود ڈسیبلٹی پہ, ان کو بھی اتنا زیادہ اندازہ نہیں تھا کہ قانون ہم سے اور مزید کتنے اچھے کام لے گا. ونس قانون نافذ ہو گیا, ہم سب باؤنڈ ہو گئے, چاہے وہ گورنمنٹ ہے یا پرائیویٹ سیکٹر ہیں, ہم سب باؤنڈ ہو گئے اسٹارٹ سے. ایجوکیشن, ریہیبلیٹیشن, پھر ان کی اسکل ڈیولپمنٹ, پھر ان کی امپلائمنٹ, پھر ان کو جو ہے نا سوسائٹی کا اتنا مضبوط حصہ بنا دینا کہ یہ ہمیں یہ خود کو بھی کم فیل نہ کریں, اپنی فیملی کو بھی انفیریٹی کمپلیکس سے نکالیں, اور ہمارے ساتھ مل کے کام بھی کریں. تھینک یو ویری مچ میم. بالکل, اب جو ہم نیکسٹ اپنی چیزوں کو کچھ جاننا چاہیں گے کہ سب سے پہلی چیز کہ آپ کے فوکس ایریاز میں مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ کن کن ایریاز پہ اسپیشلی ایس پی ڈی پی اے جو ہے وہ کام کر رہی ہے.
सलमान भाई, वैसे तो एक्ट के हिसाब से अथॉरिटी बनाई इसलिए गई है कि आपको कंप्लीट एक्ट को इम्प्लीमेंट कराना है थ्रू आउट द सिंध. लेकिन करंटली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर हैविंग द 4 to 5 मेन डोमेन्स, जिसमें सबसे पहले है इशुएंस ऑफ डिसेबिलिटी असेसमेंट सर्टिफिकेट. एक माजूर अफराद जिसकी पहचान है एक सर्टिफिकेट, वो हम थ्रू आउट सिंध में इस सर्विस को हमने फैसिलिटेट करवाया है. सिंध के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, 31 डिस्ट्रिक्ट हमारे वहाँ पे फोकल पर्सन हैं, और वहाँ पे रेगुलर बेस पे वीकली और फोर्टनाइटली बोर्ड होता है. वहाँ से सर्टिफिकेट स्टार्ट होके प्रोसेस होके अथॉरिटी ऑफिस आता है. फाइनल यहाँ से होके जब इशू हो जाता है तो उस पर्सन तक, बेनिफिशरी तक पहुँच जाता है. फिर जब उनके पास एक कार्ड आ जाता है डिसेबिलिटी असेसमेंट सर्टिफिकेट, तो उसमें वो सर्टिफाई हो जाता है कि ये इसकी तो डिसेबिलिटी कौन सी है, कितने परसेंटेज है, इधर ही कैन वर्क और नॉट. वो अपनी कंफर्ट के हिसाब से उस डिसेबिलिटी असेसमेंट सर्टिफिकेट के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो ले सकता है. जैसे किरायों में कमी है, जॉब एम्प्लॉयमेंट है, स्पेशली नादरा से उनका NIC बन जाता है स्पेशल. इंटरनेशनल लेवल पे इनको एरोप्लेन्स के फेयर में काफ़ी बेनिफिट है. और इसी तरीके से जब वो सर्टिफिकेट कंप्लीट बन जाता है, फिर ये अपना NIC भी आराम से बना लेते हैं. वरना नादरा पर्सन विद डिसेबिलिटी का NIC विदाउट डिसेबिलिटी असेसमेंट सर्टिफिकेट प्रोसेस नहीं करता. दूसरा मेन हमारा काम है NGO रजिस्ट्रेशन. अब ये NGO रजिस्ट्रेशन क्या है? दोज NGOs who are working for the betterment and the welfare of the person with disability, they has to register with SPDPA. क्यों? एक तो उनका जो है ना वर्किंग और हमारा वर्किंग गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, और पर्पस ऑफ वर्किंग फॉर द PWDs इज सेम. और उनको किसी चीज़ में भी आगे जाने के लिए कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी रहनुमाई चाहिए, एजुकेशन में, इंक्लूसिव एजुकेशन में, एक्सेसिबिलिटी में, 5% जॉब कोटा में और स्किल डेवलपमेंट में, तो हम ताकि एज अ गवर्नमेंट ऑफ सिंध जब वो हमसे रजिस्टर्ड होते हैं, हम उनकी मज़ीद रहनुमाई करते हैं उनके काम को. बल्कि रहनुमाई वो भी करते हैं, रहनुमाई हम उनसे लेते भी हैं. ये एक कोलैबोरेटिव वर्क हो जाता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरह, ताकि हम जो काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती वो हमारा पार्टनर करेगा, जो हमारा पार्टनर नहीं कर सकता वो गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करेगी. और एंड बेनिफिशरी जो हमारा बच्चा है, जो PWD है, उसको कहीं ना कहीं से फैसिलिटेशन दे के हमने माशरे में उसको सर्वाइवल के रूट्स बताते रहना है. और वो NGOs जो क्रेडिबिलिटी रखती हैं, जो एक ट्रांसपेरेंट काम करती हैं, जो अपना एनुअल परफेक्शन के साथ फाइनेंशियली और दूसरी सारे सिस्टम में क्लियर हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफ सिंध ग्रांट भी देती है. ग्रांट हमारे पास 2 किस्म की है जो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ सिंध NGOs को फ्राहम कर रहा है. एक तो रेगुलर ग्रांट है, दूसरा ग्रांट इन एड फॉर द असिस्टिव डिवाइस है. अभी रिसेंटली भी और पिछले कुछ सालों से भी हम लोग अपने पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस को असिस्टिव डिवाइस में और बाकी चीज़ों में ग्रांट देते हैं, ताकि जो भी जहाँ भी अपनी वर्किंग कर रहा है, जब उनको ग्रांट मिले तो वो मज़ीद हमारे PWDs को फैसिलिटेट करें, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जाएं. खासतौर पे असिस्टिव डिवाइस, ब्लाइंड में देख लें कितने अच्छे असिस्टिव डिवाइस आए, सेंसर्स आ गए हैं, टॉकिंग हैंड्स आ गए हैं. ये चीज़ें भी हम एज अ गवर्नमेंट अपने पार्टनर्स को सपोर्ट करते हैं. फिर पार्टनर्स फील्ड में, मार्केट में जितनी भी उनकी नीड बेस है, एनालिसिस करके उनको प्रोवाइड करते हैं. गुड मैम, मैं आगे जाने से पहले थोड़ा सा हम इन 2 पॉइंट्स को, मैं चाहूँगा कि हम इसमें कुछ सवालात मेरे जहन में आ रहे हैं मैम. जैसे आपने इशूज़ की, यहाँ पर मैं बताता चलूँ तमाम जो हमारे सामीन नाज़रीन हैं, जो ये सर्टिफिकेट इशूएंस है फॉर डिसेबिलिटी, ये तमाम वो लोग, तमाम हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो किसी भी डिसेबिलिटी से अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली उस पर मौजूद हैं, तो वो सर्टिफिकेट उनके लिए बनवाना मैं समझता हूँ लाजमी है, कंपलसरी है. इसका बहुत सिंपल प्रोसेस है जिसको फॉलो करके हम ये बना लें, ताकि हम वो तमाम बेनिफिट्स को जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरिंग फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज दे रहा हो, सिंध गवर्नमेंट दे रही हो, पाकिस्तान लेवल पर हो या इंटरनेशनल लेवल पर हो, और सबसे बड़ी बात कि उसकी शनाख्त को. मैं अभी रिसेंटली मैम दुबई गया, और दुबई में इत्तेफाक ये हुआ कि वहाँ पर डिफरेंट वो उनकी राइट्स थी. तो मैं पहली राइड में गया तो उनकी वहाँ की ना, उनको अंदाजा हो गया कि जी ये मैं ब्लाइंड हूँ. तो उन्होंने मुझे फौरन बुलाया, आपके पास आईडी कार्ड है जो स्पेसिफिक जो उसमें
निशान होता है व्हील चेयर का? मैंने कहा जी बिल्कुल है। उन्होंने कहा प्लीज दीजिए, मैंने उनको दिया। उन्होंने कहा जी आपकी आज की तमाम राइट्स फ्री हैं। तो फिर जो मैंने एंजॉय किया, वेरी गुड, दिस इज द थिंग। ये चीज मैं एग्जैक्टली मैं चाहूंगा कि बिल्कुल आपके घर में अगर कोई भी ऐसा बच्चा मौजूद है जो किसी भी डिसेबिलिटी से कनेक्टेड है, तो प्लीज आप इस सर्टिफिकेट को जरूर बनाएं। मैं चाहूंगा कि पहले जरा थोड़ा सा इसके प्रोसेस को हम डिस्कस कर लें कि इसका प्रोसेस कैसे होता है। अगर एक बच्चा, एक पेरेंट्स ये सर्टिफिकेट बनाना चाह रहे तो उनको सबसे पहले क्या करना होगा? जी सलमान भाई, आपने सवाल भी बहुत अच्छा पूछा है, और हम अपने इस चैनल के थ्रू, आज के प्रोग्राम के थ्रू अपनी तमाम दोस्तों को, अपने तमाम साथियों को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि डिसेबिलिटी असेसमेंट सर्टिफिकेट बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही आसान है। पूरे सिंध से, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, हमारे जो ऑफिशियल गवर्नमेंट के फोकल पर्सन्स हैं, आप वहाँ पे जब चाहें तो डीपीडी की वेबसाइट से फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, और वहाँ पे हमारे फोकल पर्सन्स के फ़ोन नंबर भी अवेलेबल हैं। जैसे किसी साथी को कनकोट से बनवाना है तो वो कनकोट के फोकल पर्सन का फ़ोन नंबर ले ले और तमाम इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले ले। अब प्रोसेस में आपको चाहिए क्या होगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है, उसके साथ आपके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर बच्चा छोटा है उसका सर्टिफिकेट बनवाना है तो वालिदैन के NIC, बच्चे का बे फॉर्म है तो बे फॉर्म, वरना बर्थ सर्टिफिकेट और करंट रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और अकॉर्डिंग टू नीड अगर कोई बड़ा है तो उसकी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई शादीशुदा है तो कोई निकाहनामा, एज पर नीड ये डॉक्यूमेंट्स है। बाकी जो कुछ फिक्स डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें NIC, बच्चों का और बे फॉर्म और फोटोग्राफ्स, बस ये आप लोकल हमारे वहाँ पे फोकल पर्सन को वहाँ जमा करा दें। कराची में भी हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट में हमारे डिफरेंट फोकल पर्सन हैं। मलीर वाले को लियारी नहीं जाना पड़ेगा, लियारी वाले को औरंगी नहीं जाना पड़ेगा। आप अपने अपने एडजस्टेंट जो भी विक्सिटी में आप रहते हैं वहाँ के फोकल पर्सन का फ़ोन नंबर हमारे वेबसाइट डीपीडी की वेबसाइट से ले लें, उनको फ़ोन करें, मुझे सर्टिफिकेट बनाना है, वो आपको बुलाएंगे किसी भी दिन, आप वहाँ ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, आपके डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे, हमारा जो पूरे सिंध में बोर्ड होता है जिसमें आपकी मेडिकल असेसमेंट होगी कि आया आपकी जो डिसेबिलिटी है वो कितने % है या कौन कौन सी है और कितनी है, वो बोर्ड, वो फोकल पर्सन आपको गाइड करेगा। फलां दिन पे हमारा बोर्ड है, आप काइंडली फलां हॉस्पिटल में 10 बजे आ जाइएगा, 11 बजे आ जाइएगा, जो भी होगा वहाँ से ये आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। जैसे ही आप बोर्ड में अपीयर होंगे, मेडिकल असेसमेंट होगा, आप फारिग हो जाएंगे, घर चले जाएंगे, वो सर्टिफिकेट साइन होके MS साहब से, डॉक्टर से, हमारे फोकल पर्सन से हेड क्वार्टर में आता है, हेड ऑफिस में आता है, जहाँ पे मैं खुद फोकल पर्सन हूँ। डिसेबिलिटी असेसमेंट सर्टिफिकेट को हम वहाँ पे वेरीफाई करते हैं, वहाँ पे कोई अगर डॉक्यूमेंट का कोई मसला होता है तो उनसे कम्युनिकेट करते हैं, और वरना अदरवाइज यहीं पे ही बस ख़त्म हो जाता है, और उस पर फाइनल फोकल पर्सन के साइन होते हैं। हम उनको एक QR कोड इशू करते हैं उस सर्टिफिकेट पे, ताकि जब भी आप जहाँ भी जाएं, स्पेशली नादरा में NIC बनाने के लिए जाएं, तो वो सर्टिफिकेट आपका ऑनलाइन चेक होता है और वो वेरिफिकेशन की कॉपी उसी वक्त ही आपके कंप्यूटर पे ऑन हो जाती है। ये सारा प्रोसेस हम लोग SPDP ऑफिस से करते हैं। फिर फाइनली जब हम इशू कर देते हैं, हम अपने फोकल पर्सन को वापस भेज देते हैं। जो भी हमारा बेनिफिशियरी होगा वो उसी डिस्ट्रिक्ट से आके अपना सर्टिफिकेट ले लेगा। वो तमाम लंबे प्रोसेस, वो उधर जाना और पता नहीं कहाँ जाना, नहीं वो अल्लाह का सर, शुक्र है। जी अब ये सब खत्म हो गया है। जैसे सही। मैंने अर्ज किया ना कि जैसे हैदराबाद एक पूरा रीजन है, सही है, इसके कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं, सब में हमारे फोकल पर्सन बैठे हैं। सही है। नवाबशाह, लाड़काना, मीरपुर खास, सक्खर, इन सब में डिस्ट्रिक्ट वाइज गोडकी वाले को सक्खर नहीं आना पड़ेगा, पन्नू आकिल वाले को नवाबशाह नहीं आना पड़ेगा। अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में आप सिर्फ जाएं, आपको हर सहूलत मिलेगी। सिर्फ आपका एक दफ़ा का चक्कर लगेगा जिसमें आपका बोर्ड होगा, बाकी आपको डोर स्टेप पे आके आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसमें कुछ कंडीशंस हैं, अगर किसी को कोई इमरजेंसी में चाहिए, जल्दी चाहिए, किसी को उम्रे पे जाना है, किसी का दाखिला है, किसी की फ़्लाइट है, तो हम उसको भी इमरजेंसी बेस पे कंसीडर करते हैं और उनको पहुंचाने की भी पूरी कोशिश करते हैं कि विद इन 2 डेज़ या 3 डेज़, जितनी भी उनके पास टाइम है लिमिट, हम उनको वो सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। मैम, इससे रिलेट एक लास्ट क्वेश्चन ये है, स्पेशली सर्टिफिकेट्स रिलेट, कि इसकी कोई फीस है इस पूरे प्रोसेस की मैम? नॉट इवन अ सिंगल पेनी। ओके, एक सिंगल रुपया, बस पेरेंट का या बच्चे का या पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो आने जाने का थोड़ा बहुत उनको फोकल पर्सन तक जाने में और बोर्ड में जाने का किराया लगता है।
کوئی فیس نہیں ہے, کوئی پروسیسنگ فیس نہیں ہے, کوئی میڈیکل فیس نہیں ہے, کوئی سائننگ فیس نہیں ہے. اچھا, اگر کسی کا سرٹیفکیٹ گم بھی ہو جائے تو وہ سمپل طریقے سے, جیسے ہمارا NIC گم ہو جاتا ہے, NC کٹوا کے بھی ہمارے پاس آ جائیں, ہم ان کا NIC نمبر جیسے اپنے سسٹم میں کمپیوٹر میں ڈالیں گے تو ان کا سرٹیفکیٹ ہمارے سامنے آ جائے گا, ہم ان کو ڈپلیکیٹ ایشو کر دیں گے. یہ بھی ہے. آؤٹسٹینڈنگ میرا خیال ہے. ناظرین, تمام تر انفارمیشن آپ کو میرا خیال ہے مل گئی ہے. تو اب کوئی بچے کو, کسی بھی اڈلٹ کو رہنا نہیں چاہیے, آپ یہ ڈسیبل سرٹیفکیٹ جو ہے وہ فوری طور پہ اپنے ایشو کروائیے, تاکہ آئندہ آنے والے فیسلٹیز کو بھی اویل کر سکے اور کسی ایشو سے بھی بچ سکے. بلکہ بہت سارے بچے اس وقت مجھے اندازہ ہے کہ جابز آ رہی ہوتی ہیں اور وہ صرف جابز پہ اپلائی اس لیے نہیں کر پا رہے ہوتے کہ سرٹیفکیٹس ان کے پاس نہیں ہوتے. اچھا میم, NGO کا آپ نے سیکنڈلی چیز جو بتائی, میں اس پر یقیناً آنا چاہوں گا. اچھا, سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ کے پاس اگر مثال کے طور پہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہیں سے رجسٹرڈ نہیں ہے لیکن وہ پرسن ود ڈسیبلٹیز کی ورکنگ کر رہا ہے, کیا وہ پلیٹ فارم بھی آپ کے پاس رجسٹرڈ ہو سکتا ہے یا اس کو کسی اتھارٹی سے پہلے رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے؟ جی سلمان بھائی, اصل میں پہلے رجسٹرڈ ان کو کہیں اور سے ہونا پڑے گا. اس کے ایک دو ریزنس یہ ہیں, میں آپ کو کلیئر بتا دوں. یوں تو ہمارے ایکٹ کے سیکشن 24 کے حساب سے who they are working for PWs must have to register with the DPD یا SPDP ہے, لیکن ان کا پیچھے سے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہو, SECP ہو, سوسائٹی ایکٹ ہو, اسپیشلی سندھ چیریٹی کمیشن ہو, وہاں سے رجسٹرڈ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ پھر آپ کی اتھینٹسٹی بن جاتی ہے. آپ کی ورکنگ پہ, آپ کے سرٹیفکیٹ پہ, آپ کی قابلیت پہ, اس NGO کی جتنی بھی ٹرانسپیرنسیز پہ وہ شک شبہ کم ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا, ہمارے پاس ایشو یہ ہے, ایک اچھا کام بھی ہو رہا ہے مارکیٹ میں, سوسائٹی میں لوگوں کے لیے, اور ایک اچھے کے نام پہ ڈفرینٹ چیزیں بھی چل رہی ہیں. تو ہمیں صرف فلٹر کرنی چیزیں, رجسٹریشن ہم سب کی کر دیں گے جو بھی PWD کام کرتے ہیں, لیکن تھوڑا پروسیس کے ساتھ, جن کا بینک اکاؤنٹ ہو, NTN نمبر ہو, ایگزسٹ کر رہا ہو, ہیلتھی 1 to 2 ایئرس ہو گئے ہیں ان کو کام کرتے ہوئے, پھر وہ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں. پھر آسانی سے ایزیلی ہم ان کو پھر فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے, ان کو ان کے فائنینشیل ایشوز بھی دیکھیں گے, ان کی ورکنگ کیپیسٹی بھی دیکھیں گے, ان کے ساتھ کولیبریٹو ورک بھی کریں گے, ورک فورس بھی ہم ان کو بنا کے دیں گے. کافی چیزیں ہماری کولیبریشن میں آ جاتی ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ آلریڈی دے ہیو ٹو رجسٹر فرام سم ویئر ایلس. جی میم, اس میں نیکسٹ جو ہمارے پاس ایک سمجھنے کے کنسرن سامنے آ رہے ہیں, آج آپ موجود ہیں تو میں نے سوچا آپ سے بھی یہ سوال کر لیا جائے. اگر اب ایک NGO جو کہ سوشل ویلفیئر سے یا SECP سے رجسٹرڈ تو ہے لیکن وہ آپ سے رجسٹرڈ نہیں, اور یقیناً اس پروسیس میں بھی تھوڑا سا ٹائم درکار ہوتا ہے, تو کیا اس دوران آپ سے رجسٹریشن سے پہلے پرسن ود ڈسیبلٹیز کے کسی پروجیکٹ یا کسی ایکٹیویٹی کے لیے وہ گرانٹ لے سکتا ہے؟ نہیں, اب مسٹ ہو گیا ہے. اب مسٹ ہو گیا ہے کہ جو بھی NGOs اگر کہیں اور سے رجسٹرڈ ہیں لیکن SPDP سے رجسٹرڈ نہیں ہے, they will not get any financial aid from the DPD. ہمارا پروسیس تو بہت آسان ہے. جو NGO کہیں اور سے رجسٹرڈ ہے نا, ان کو تو ہم within 15 days رجسٹریشن سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. تھوڑی سی بودریشن ہمیں ان اداروں کے ساتھ آ رہی ہے جو نیو ہے. ادروائز اگر کوئی ادارہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے یا کسی اور ڈپارٹمنٹ سے رجسٹرڈ ہے, بینک اکاؤنٹ ہے, NTN نمبر ہے, ود ان 15 days اس کی فوکل پرسن بھی میں خود ہوں, اس کی بھی رجسٹریشن ہم لوگ ود ان 15 days آپ کو کر کے دے دیں گے. سمپل 10,000 روپیز فیس ہے, ہماری ٹیم وزٹ کرے گی جس کا میں خود بھی اس ٹیم کا ممبر ہوں, اور اس کے بعد رپورٹ ہم اس کی بنائیں گے کہ ہم دیکھ کے آئے, ان کی ورکنگ یہ ہے, اسٹاف اتنے ہیں, بچے اتنے ہیں, گاڑیاں اتنی ہیں, جو بھی ہے واٹ ایور, اس کی رپورٹ بنے گی. ہمارے آفس کے ہائر اتھارٹیز اس پہ سگنیچر کر دیں گے, ہم بلا کے ان کو چائے بھی پلائیں گے, سرٹیفکیٹ بھی دے دیں گے. اتنا پروسیس. میرا خیال ہے کہ آپ تمام ہمارے کمیونٹی ممبرس کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے, اور وہ تمام کمیونٹی ممبرس, وہ تمام NGOs جو کہ اسپیشلی فار پرسن ود ڈسیبلٹیز کام کر رہی ہیں, اب میرا خیال ہے کہ آپ کو تمام چیزیں سمجھ آ گئی ہوگی. میم لاسٹ اس میں یہ چیز ہے کہ اس پہ وہ NGOs بھی رجسٹرڈ ہو سکتی ہیں جو پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے تو کام نہیں کر رہی, لیکن یعنی کہ وہ ایک عام سوسائٹی کے لیے کام کر رہی ہیں, لیکن کوئی اسپیسیفک پروجیکٹ وہ پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے کرنا چاہ رہی ہیں. ہاں یس, اگر تو ان کا ویژن ہے, پروجیکٹ ہے ان کا آلریڈی رننگ, ایگزسٹنس چیزیں ہیں کسی بھی حوالے سے, لائک ریہیبلیٹیشن پہ, ووکیشنل پہ, یا پروویژن آف اسسٹو ڈیوائس ہے, یا وہ وہاں کے بچوں کو یا بڑوں کو کسی پروجیکٹ کے تحت وہ ایجوکیشن دے رہے ہیں, یا ایلڈرلی کو سپورٹ کر لیں, سینئر سٹیزنس کو یا وومن کو سپورٹ کر رہے ہیں,
لیکن ان کی NGOs اور بھی نارمل اور طریقے سے بھی کام کرے تو اس سے ہمیں کوئی نہیں ہے پریشانی. وہ بھلے اپنا وہ کام کرے لیکن ہم ان کے اس پورشن کو کیٹر کریں گے جو پرسن ود ڈسیبلٹی کو کمپلیٹلی سوسائٹی میں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوں. گڈ. میرا خیال ہے کہ یہ 2 کوشچنس میم کلیئر ہو گئے. جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے جو فوکس ایریاز آپ کی جو فیلڈز ہیں وہ 3 سے 4 ہیں, تو میں اب ہم تھرڈ پہ جانا چاہیں گے کہ آپ کی تھرڈ فیلڈ کیا ہے جس پر آپ مین فوکس کر رہی ہیں. اسی سے سرٹیفکیٹ کے حوالے سے ہی ایک ہماری ایک پروجیکٹ ہے, وہ بھی ہمارے ایکٹ میں بھی موجود ہے, 1 ونڈو کیمپ, جس میں جو بچے یا جو ایریا ایسے یا ایون ہمارے نارمل سوسائٹی میں جو ہمارے اسپیشل ایجوکیشن اسکولس ہیں, وہ ایک بچہ اپنا سرٹیفکیٹ نہیں بنا سکتا ہے. پھر وہ ہمیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس 150, 100, 200 جتنے بھی ہمارے پاس بچے ہیں, ہم ان کا سرٹیفکیٹ بھی بنانا چاہتے ہیں, اور اسی ہی سروس کے اندر ہم ان کو نادرا کی فیسلٹی لیتے ہوئے اسمارٹ کارڈ بھی بنا دیتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں 1 ونڈو کیمپ. 1 ونڈو کیمپ کا مطلب یہ ہے کہ انڈر 1 روف وی آر پرووائڈنگ آل دا سروسز. میڈیکل کی ٹیم آئے گی, اسسمنٹ کرے گی, SPDP کی ٹیم آئے گی, سرٹیفکیٹ بنائے گی, نادرا کی ٹیم آئے گی, اسپیشل NIC ان کو بنا کے دے گی. اسپیشل NIC کا مطلب ہے جیسے پہلے اسٹیپ پہ اسسمنٹ ہو گیا, جو بھی اس کی ڈسیبلٹی ہے اس کے ڈاکومنٹس لگ گئے, SPDP نے سرٹیفکیٹ بنایا, وہ سرٹیفکیٹ لے کے نادرا کی وین ان کو ٹوکن ایشو کر دے گی. اب اسی وقت تو NIC نہیں بنتا, ٹوکن ایشو کر دیں گی. اس کے بعد ہمارا سرٹیفکیٹ پہ QR کوڈ وغیرہ لگ کے کمپلیٹ ہو جائے گا. ود ان 15 days یا 10 days جو بھی پروسیسنگ ٹائم ہے نادرا کا, ان کے ڈور اسٹیپ پہ TCS ہو کے گھر پہنچ جاتا ہے NIC, اسپیشل NIC. ویسے تو NIC اڈلٹس کا بنتا ہے 18 پلس کا, لیکن بچوں کا اسپیشل NIC بن جاتا ہے, اسمارٹ کارڈ جسے ہم کہتے ہیں. وہ نادرا اس معاملے میں ہمارے ساتھ بہت سپورٹ کر رہی ہے. یہاں پہ بالکل ناظرین یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. مجھے بھی یہ بات پتہ نہیں کہ ابھی ریسنٹلی 1 ونڈو کیمپ جب میں نے یہاں پر ارینج کیا تھا ود دا کولیبوریشن آف SPDPA, تو مجھے پتہ لگا کہ جو بچے 18 سال سے کم کے ہیں ہمارے پرسن ود ڈسیبلٹیز کے, چاہے وہ کتنی بھی ایج کے ہوں, ان کا بھی اسمارٹ کارڈ, اسمارٹ CNIC کارڈ جو ہے وہ بن جائے گا. رائٹ. تو وہ تمام چھوٹے بچے یا ان کے پیرنٹس اسپیشلی اگر وہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, تو بالکل آپ بھی فوری طور پہ اپنے چھوٹے بچوں کی بھی کارڈز بنوائیے اگر وہ پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں. اس سے یقیناً آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ ایک دفعہ کارڈ بن جائے گا تو پھر آپ کے سارے پرابلمس ختم, سارے ایشوز ختم, کہ وہ چیز ڈسیبل سرٹیفکیٹ کہاں ہے اور وہ کہاں رکھا ہوا ہے, وہ سارے ایشوز جو ہے ایگزیکٹلی, کیونکہ اس کو کیری کرنا ایزی ہوتا ہے. آپ نے پاکٹ میں رکھا, اب سرٹیفکیٹ اتنا بڑا ہے وہ بار بار تو کہیں نہیں لے کے گھومیں گے نا, آپ کا پاکٹ میں وہ NIC کی طرف پڑا رہے گا, آپ آرام سے اپنی انٹروڈکشن دے سکتے ہیں. پورے سندھ میں اس وقت تک ہم نے تقریباً 42 1 ونڈو کیمپ لگائے ہیں. مٹی تک ہماری ٹیم گئی ہے, کشمور تک ہماری ٹیم گئی ہے, خیرپور, بدین, ٹھٹا, یہ ساری چیزیں, سارے ایریاز ہم نے کور کیے ہیں. اور تقریباً آلموسٹ ہمارے پاس مطلب SPDPA کے پاس سندھ پرسن ود ڈسیبلٹی پروٹیکشن اتھارٹی تقریباً 1 لاکھ پورے سندھ کے بچوں کے DAC بنا چکی ہے, بچے بڑے جو بھی ہیں. اب پوری پاپولیشن سندھ کی کتنی ہے, پھر اس کا بھی آئی تھنک 3 لاکھ سم تھنگ ہماری ڈسیبلٹی ایگزسٹ کر رہی ہے سندھ میں, جس میں SPDPA نے 1 لاکھ کے سرٹیفکیٹ رجسٹرڈ کر لی ہیں آفیشیل طریقے سے. اب ان کا کمپلیٹ ڈیٹا ہمارے آفس میں موجود ہے, اور ہم نادرا کے ساتھ بھی لنکڈ کرتے ہیں. ان سب کے کوئی بھی ایشو ہوتے ہیں وہ ہم سے انشاءاللہ جس فلو میں ہم چل رہے ہیں اور لوگوں تک اویئرنیس آ رہی ہے, اور اسی طرح کے اور پروگرام ہوتے رہے, تو وہ ایریاز وہ لوگ بھی ہم سے کانٹیکٹ کریں جن کے سرٹیفکیٹ نہیں بنے, تاکہ ہمارے سندھ کا ایک ڈیٹا بھی ایک الگ سے بنتا جائے. ابھی بھی اتنی اویئرنیس کے بعد بھی کافی ایسے ایریاز میں ہمارے سندھی بھائی ہیں جس بھی کمیونٹی کے ہیں, لیکن ان کو سرٹیفکیٹ کا آئیڈیا نہیں ہے. تو کائنڈلی آپ لوگ یہ بات بتائیں ان کو, یہ ان کی پہچان ہے, تاکہ ان کو اپنے رائٹس بھی مل سکیں. اسی سرٹیفکیٹ بیس پہ ان کو بہت ساری چیزوں کا فائدہ ہوا ہے. چوتھی بات جو ابھی سلمان بھائی ڈیفینیٹلی مجھ سے SPDPA کے حوالے سے پوچھیں گے, وہ ہے 5% جاب کوٹا. تو اسی سرٹیفکیٹ کی بیس پہ وہ بھی آپ انٹرٹین ہو سکتے ہیں. اگر سرٹیفکیٹ نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کو جاب ڈسیبل کوٹا پہ نہیں ملے گی. اور ڈسیبل کوٹا پہ ہمارا ڈپارٹمنٹ آفیشلی اینڈ لیگلی دونوں طریقے سے کام کر رہا ہے. آفیشلی تو ہم ایک اپلیکیشن آئی, اس کی ایکسپرٹی دیکھی, اس کو کال سینٹر میں لگانا ہے, اس کو فیکٹری میں لگانا ہے, کہیں پہ بھی لگانا ہے, ہم نے اس کو لیٹر ایشو کر دیا, اس کمپنی کو بھی کر دیا, کنسرنڈ اپلیکینٹ کو بھی کر دیا.
لیکن آپ کو پتہ ہے سادی اپلیکیشن پہ اتنی زیادہ رزلٹ نہیں آتا، تو اسی لیے ہمارے پاس ہماری لیگل سوسائٹی بھی ہے، پاکستان لیگل سوسائٹی بھی ایک ہمارے فورم ہے، ہمارے وکیل ہیں، ہمارے لائر ہیں ڈپارٹمنٹ کے، وہ بھی ہماری پارٹنر آرگنائزیشن ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے ان چیزوں کو کافی امپلیمنٹ کرایا ہے، اور ڈفرینٹ کمپنیز کی اس کے ساتھ جا کے ملے ہیں، ان کو 5% جاب کوٹا کی ویلیو بھی بتائی ہے، اور ان بچوں کے رائٹس کے بارے میں بھی بتایا ہے. اور جہاں پہ ہمیں مینس کہ گورنمنٹ آف سندھ کو تھوڑی سی اگنورنس فیل ہوتی ہے یا ہم ڈینائل میں آتے ہیں، تو ہم یہ رائٹ بھی رکھتے ہیں کہ ہم ان کو لیگل پروسیڈنگ کے تھرو ہم ان پہ پٹیشن کر سکیں، کوئی بھی ادارہ ہو، تاکہ ان کو قانونی طریقے سے بھی برابر کرایا جائے کہ اس بچے کا رائٹ ہے اور آپ کو یہ نوکری دینی ہے. ہر ادارے میں جہاں 500 لوگ ہیں اس کا 5% کتنا بنتا ہے، جتنی بھی کمپنیز ہیں، یونیلیورس ہے، گل احمد ہے، الکرم ہے، ٹیکسٹائل کی طرف ہے، یا کسی بھی طرف جتنے بھی ان کے امپلائز ہیں ان کے 5% ہمارے ڈسیبل لوگ وہاں جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ بس ان کو صرف بھیج دینا ہے، اکارڈنگ ٹو دیئر ایبلٹی، اکارڈنگ ٹو دیئر اسکل ڈیولپمنٹ، اور ان کی یعنی کہ امپلائرس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. اب ان کو ریکوائرمنٹ ہی ایک کمپیوٹر والے امپلائی کی ہے، لیکن ہم فورس کر رہے ہیں کہ نہیں آپ ایک کال سینٹر میں رکھیں ان کو، تو یہ بھی نہیں کرنا. ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ہم نے بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ہم نے ان کی نیڈ کو بھی فلفل کرنا ہے، ہم نے بچے کی نیڈ کو بھی فلفل کرنا ہے. میم یہاں پہ دو چیزیں بہت اہم ہیں جو ہماری کمیونٹی میں اس وقت سامنے آ رہی ہیں. پہلی چیز یہ کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں ماضی میں، اب تو شاید ایسا مجھے سننے کو نہیں ملا، لیکن ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ پرسنل ڈسیبلٹی نہیں ہے یا کوئی بھی ان کے اندر ڈسیبلٹی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ سرٹیفکیٹ بنا گئے. تو اس کو روکنے کے لیے کوئی ایسا آپ نے بندوبست کیا نہیں؟ سر یہ جو میں نے آپ کو اتنا آسان پروسیس بتایا جس میں نے ورڈ یوز کیا میڈیکل اسسمنٹ. صحیح ہے، بالکل. اب آپ دیکھیں نا فزیکل اسسمنٹ بھی فیل ہو جاتی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی فزیکل ڈیفارمیٹی ہو. بلائنڈ اور ہیئرنگ میں ہمیں کمپلیٹ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ چاہیے ہوتے ہیں. اچھا بلائنڈ کا بھی اپ ٹو سم ایکسٹینٹ ہم اوکے کر دیتے ہیں ان کی ویژن سے اور ان کی ٹیسٹ سے. ہمیں پرابلم آتی ہے ہیئرنگ امپیئرڈ، کیونکہ میوٹنس ایک ایسی چیز ہے نا جو اگر میں سب چپ کر کے بیٹھ جاؤں تو آپ کو نہیں فیل ہوگا کہ میں بول سکتی ہوں یا نہیں بول سکتی، یا سن سکتی ہوں یا نہیں سن سکتی. اس میں یس یو آر ویری رائٹ، پریویس دور میں یہ بڑا ٹرینڈ رہا ہے، بڑی ان چیزوں پہ نیگیٹو امپیکٹس آئے. لیکن الحمدللہ جب سے ڈی پی ڈی ایس پی ڈی پی نے فلٹریشن اسٹارٹ کی ہے، ہم لوگوں نے باقاعدہ ٹیسٹ کو کنفرم کیا ہے، انشور کیا ہے کہ کسی بھی اچھی لیبارٹری سے اور کسی بھی آپٹیکل والوں سے جو بھی ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، پیرا ٹیسٹ ہے، پی ٹی اے ٹیسٹ ہے، ان کو انشور کرے. ڈاکٹر چیک کرے گا، پھر ڈاکٹر وہاں پہ بھی اپنی اسسمنٹ کرے گا، پھر اس کے پرسنٹیج کا تعین کرے گا، اور پھر ہمارے پاس سرٹیفکیٹ آتا ہے. اس چیز کو ہم نے 100% روکنے کی پوری کوشش کی ہے، اور ہم اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہیں. لیکن چونکہ تھوڑی بہت پریشانی، تھوڑی بہت کمی بیشی تھوڑی بہت ہر جگہ پہ ہوتی ہے، لیکن ڈپارٹمنٹ کی پوری کوشش ہے گورنمنٹ آف سندھ کی کہ اس میں بالکل بھی نیگلیجنسی ٹالریٹ نہ کی جائے. جی یقیناً میں بھی بات حقیقت میں نے ہوا، میں آپ سے سوال میں نے اس لیے کیا اور ایک ایشو ہمارے پاس سامنے آیا تھا کہ ایک فیمیل کے بارے میں ڈسکس ہو رہا تھا کہ وہ اس نے جاب لی ہوئی تھی پرسن ود ڈسیبلٹیز کے سرٹیفکیٹ پہ، کوٹا سسٹم پہ لی ہوئی تھی اس نے، اور وہ اس نے مینشن کیا ہوا تھا کہ میں میوٹ ہوں. لیکن بعد میں بڑے عرصے بعد پتہ لگا کہ وہ میوٹ جو ہے وہ نہیں ہے، اور وہ کمپلیٹلی نارملی سب سے ڈسکشن بھی کر رہی ہے، سن بھی رہی ہے، لیکن وہ سب کے جب آفس میں آتی ہے تو وہ خاموش ہو جاتی ہے. سی دس از the way جس سے ہم کیش کراتے ہیں ان چیزوں کو. ویری بیڈ. انفارچونیٹلی میں یہاں پہ پیرنٹس اور اس کمیونٹی ممبرس سے بھی چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی تھوڑا سا سوچیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. آپ پرسن ود ڈسیبلٹیز کا حق مار رہے ہیں. آپ کو تو شاید کسی اور طریقے سے آسانی سے جابس مل جائیں گی، آپ کے پاس 10 طرح کی ایکٹیویٹیز، آپ کے پاس کام ہو سکتے ہیں، لیکن ایک پرسن ود ڈسیبلٹی جس کے پاس ویسے ہی لمیٹڈ آپشنز ہیں، اس آپشن کو بھی آپ بند کر دیں. سوچیں، ضرور سوچے گا. میم نیکسٹ یہ کہ ایک اور جو امپورٹنٹ ڈسکشن ہو رہی ہے وہ یہ کہ جو آلریڈی پرسن ود ڈسیبلٹیز ہائر ہو چکے ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے ہیں، جیسا بھی ان خاتون کے بارے میں، فیمیل کے بارے میں ڈسکشن ہو رہا ہے، یقیناً ایسے بہت سارے لوگ، تو کیا ان کی کبھی ایوالویشن کے حوالے سے سوچا آپ نے؟
جی دیکھیں سلمان بھائی، جب تک ہمارے پاس ایک کرائے نہیں آئے گی نا، ایک آواز نہیں آئے گی، ایک کمپلین نہیں آئے گی، ایک بات نہیں آئے گی، تو کوئی بھی ادارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. آپ دیکھیں قانون، اگر آپ دیکھیں جج یا وکیل کے سامنے بھی خون ہو جائے گا نا تو وہ بھی یہ کہے گا اس کا کوئی ثبوت دیں. تو ہم لوگ اداروں میں پالیسی کی پوائنٹ آف ویو سے اس چیز کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کرائے آتی ہے اس چیز کی پھر انکوائری ہوتی ہے، پھر اس کو انکوائری رپورٹ بنتی ہے، پھر کمپلیٹ اس کا سارا ڈیٹا دیکھا جاتا ہے اور اس کو پھر ہم ہٹا بھی سکتے ہیں. سارے اختیارات ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بس ونس انہوں نے اگر ہمیں دھوکہ دے کے یا کسی بھی طریقے سے انڈکٹ اپنے آپ کو کرا لیا تو ہم اس کو ختم اس کی جاب نہیں کر سکتے. اس کی انکوائری کے بعد جو بھی کمپلیٹ انفارمیشن آئے گی اس کی بیس پہ بالکل ختم کر سکتے ہیں. سی دس از اگین آئی ایم ہیئر، مطلب آپ کو بتانا چاہوں کہ سندھ پرسن ود ڈسیبلٹی پروٹیکشن اتھارٹی صرف سروسز نہیں دے رہی، آپ والی بات کی لوگوں کی کرائے بھی سنتی ہے. ہماری فری ہیلپ لائن ہے 1053. کائنڈلی دوبارہ نوٹ کر لیجیے 1053 سندھ پرسن ود ڈسیبلٹی پروٹیکشن اتھارٹی 9 to 5 منڈے ٹو فرائیڈے. وی آر ہیئر ٹو لسن یور آل تھنگس. آپ کی جو بھی ایشوز ہیں، کوئی انفارمیشن لینی ہے، کچھ پوچھنا ہے، کچھ بتانا ہے، پورے سندھ کے ساتھیوں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ دے آر فری ٹو کال اس، دے آر فری ٹو آسک اینی تھنگ. کسی اسسٹیو ڈیوائس کے بارے میں پوچھنا ہے، آرٹیفیشل لمب کے بارے میں پوچھنا ہے، ڈاکٹر کے بارے میں پوچھنا ہے، ریہیبلیٹیشن کے سینٹرز کے بارے میں پوچھنا ہے، سرٹیفکیٹ ہو گیا، جاب ہو گئی، اسکل ڈیولپمنٹ ہو گئی، اسسٹیو ڈیوائس ہو گئی، ہمارا ادارہ آپ کو وہ انفارمیشن جو بھی آپ پوچھیں گے وہ پرووائڈ کرے گا. نمبر 1. دوسرا سر آپ کو ایک بتا دوں، ہمارا ڈی پی ڈی انکلوسیو ایجوکیشن کی ہم نے الگ سے ایک ڈائریکٹریٹ بنائی ہے، اور اس کے علاوہ ہم لوگ ڈی پی ڈی کے 5 پلرس ہیں مین. ایس پی ڈی پی ایس سندھ پرسن ود ڈسیبلٹی پروٹیکشن اتھارٹی، انکلوسیو ایجوکیشن ڈائریکٹریٹ جہاں پہ وہ بچے جو مائلڈ ٹو ماڈریٹ ہیں اینڈ دے آر ویری گڈ لسننگ کیپیسٹی اور لرننگ کیپیسٹی، ان کو ہم نارمل ایجوکیشن سسٹم میں اب ہم باقاعدہ طور پہ ان کا ایڈمیشن وہاں کرائیں گے. اس ڈپارٹمنٹ میں بھی اس بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. ہم ان ٹیچرز کو بھی ٹرین کر رہے ہیں جو نارمل اسکول کی ہیں، تاکہ وہ اس معذور بچے کو یا اس ہمارے ڈسیبل اسپیشل نیڈ بچے کو اس کی نیڈ کے حساب سے انڈرسٹینڈ کر سکیں. اور دوسرا ہمارا ادارہ ہے سیٹا، سندھ ٹیچرز ٹریننگ اکیڈمی. ہمارا یہ ادارہ کوٹری میں، جہاں ہم ٹیچرز کو ٹرین کرتے ہیں اسپیشل نیڈس بچوں کے حساب سے. اور ہمارے ریجنل ڈائریکٹریٹ ہیں پورے سندھ میں، 6 ریجنز میں الگ الگ ہمارے ڈائریکٹریٹ ہیں جہاں سے یہ ایجوکیشن ریہیبلیٹیشن سروسز ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں. ہمارے وہ ادارے بھی بچوں کو فری ایجوکیشن، فری پک اینڈ ڈراپ، ڈیلی لنچ، منتھلی اسٹائپنڈ، اور جتنی بھی اسکل ڈیولپمنٹ ہے اس میں کمپیوٹر ہو، چاہے آرٹ تھراپی ہو، چاہے بیہیویئر تھراپی ہو، ریہیبلیٹیشن سروسز ہو، سب فری آف کاسٹ ہے. اس کے علاوہ ہماری ایک ایڈوائزری کاؤنسل بھی ہے. یہ 5 ڈی پی ڈی کے اسٹرانگ پلر ہیں جن کو ہیڈ کرتے ہیں ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ سیکٹری ڈی پی ڈی. پھر ہمارے سی ایم صاحب جو ہیں ہمارے منسٹر بھی ہیں. اسی طریقے سے ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کو بڑا سینسیبلی اس وقت ہمارے سی ایم صاحب اور ہمارے سیکرٹری صاحب کے ڈائریکٹیوز ہیں کہ کوئی ایک بچہ بھی کسی بھی سروس سے یا فیسلٹی سے محروم نہ ہو. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ میم، بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ آج کی جو گفتگو تھی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی، اور میرا خیال ہے کہ جو بھی ریلیونٹ انفارمیشن تھی میکسیمم ہماری کوشش تھی، میم کی بھی کوشش تھی کہ جتنی ڈیٹیل میں، جتنے آسان الفاظوں میں آپ کو سمجھا دی گئی ہے، آئی تھنک میرا خیال ہے کہ بہت بہترین ہو گیا ہم سب کے لیے. فری کال کے تھرو ہم اپنی تمام تر انفارمیشن لے سکتے ہیں، ہم فری سروسز ساری لے سکتے ہیں. ایشوئنس سرٹیفکیٹ کے تمام پروسیس کو بھی ڈسکس کر لیا گیا، این جی او کے تمام پروسیس کو بھی ڈسکس کر لیا گیا. تمام ہمارے وہ بہت ریسنٹلی، کیونکہ ڈی پی ٹی کی جو ایکسپوجر ہماری کمیونٹی کے اندر آیا ہے، اور جس طرح یہ اسسٹیو ڈیوائسز کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ چیز سامنے آئی ہے، میں آپ کو بتاؤں پہلی مرتبہ اداروں نے سرچ کرنا شروع کیا ہے کہ ہمارے لیے ہے کیا. جی، اس سے پہلے ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں تھا. پہلی مرتبہ سرچنگ شروع ہوئی ہے کہ بھائی دنیا میں ایسی کیا کیا ڈیوائسز ہیں کہ ہم ان کو لا کے ان بچوں کو امپاور کر سکتے ہیں. بالکل، دس از آئی تھنک بگ اچیومنٹ. اور مجھے خوشی یہ ہے کہ میں آپ کو بڑی گارنٹی کے ساتھ بتاؤں کہ اس دفعہ
تقریباً تمام اداروں کا بہت کلیئر نظر آیا کہ انہوں نے اسسٹو ڈیوائسز دی ہیں. بالکل سر. اور اب ان کی آڈٹ بھی ہوگی, ان کی مانیٹرنگ اینڈ ایوالویشن کا پروسیس بھی ہے, کیونکہ یہ صرف کراچی کا میٹر نہیں ہے. ہم نے جو ادارے ہمارے میرپور خاص, مٹھی, کنکوٹ, پنو عاقل تک بھی ہم نے اسسٹڈ ڈیوائس کی جو گرانٹ دی ہے, وہاں سے بھی پہلے تو دیکھیں نا یہی ہوتا ہے نا کہ ہم کراچی حیدرآباد فوکس ہوتے تھے. اب ہمارا پورا یہ ہے کہ ہم پورے ریموٹ ایریا تک جو ہے نا اپنی, ہم خود نہیں جا رہے تو ہم اپنے پارٹنر کو انٹرسٹک کریں اور ان کو امپاور کریں تاکہ وہاں کا بچہ بھی فیسیلیٹیٹ ہو. یہ بہت بڑی بات ہے. عام طور پہ باقی اس ایریاز کو بڑا اگنور کیا جاتا ہے. اور مجھے خوشی ہے کیونکہ بہت سارے ایسے بچوں کی ہمارے پاس ریکویسٹ آ رہی ہوتی ہے لیکن ہم کچھ کر نہیں پا رہے ہوتے. یقیناً گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے, ڈپارٹمنٹ آف امپاورنگ کا بہت بڑا ایک انیشیٹو ہے کہ ان ایریاز کو بھی کور کیا جائے, ریموٹ ایریاز کو. اصل میں ایک امپورٹنٹ کوشچن کی طرف جانا چاہوں گا, اور یہ بڑا امپورٹنٹ میسج بھی ہوگا آپ کی طرف سے, آپ کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اسپیشلی. ہم اپنی کمیونٹی پہ کوئی بات بہت کم کر پاتے ہیں, ہم اپنی کمیونٹی کے بیہیویئرس پہ بہت کم بات کر پاتے ہیں. تو آپ کو کہاں کہاں ویکنیسز نظر آئی ہیں ہماری کمیونٹی, پرسن ود ڈسیبلٹیز کی ویکنیسز کہاں کہاں نظر آئی ہیں؟ تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے بھی میم ایک میسج ضرور جانا چاہیے. ہم صرف سوسائٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں, لاس کی بات کر رہے ہوتے ہیں, گورنمنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں, گروم ہونے, امپروو ہونے کی ضرورت تو ہماری کمیونٹی کو بھی ہے. جی بالکل سلمان بھائی, آپ نے یہ پروورب تو بڑا مشہور سنا ہوگا کہ گوڈ ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیم سیلز. تو اسی طریقے سے ہم نارمل انسان بھی اور پرسن ود ڈسیبلٹی بھی جب تک ایک کمپلیٹ اپنے ویژن کو اپنی ایجوکیشن کی طرف اور اپنے اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں لائیں گے نا, ہم وہیں پہ ہی جہاں تھے وہیں رہیں گے. آج کل کے اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں ایجوکیشن از ویری مسٹ. ہماری کمیونٹی کو, ہمارے بچوں کو, جو بھی جہاں پہ بھی جس ایریا میں بھی وہ رہتے ہیں, پرائمری سے لے کے مڈل تک, مڈل کے بعد بیچلرز تک اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنی چاہیے. اچھا, ایک ہم یہ میسج نہیں دے رہے کہ بس ان کو ABCD ہی پڑھانا ہے. اگر ان کا, ہمارے کسی بچے کا فوکس اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف زیادہ جا رہا ہے, ان کی مینٹل کیپیسٹی اس طرف زیادہ ہے, تو ہم ان کو اس طرف ریہیبلیٹیشن اور اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جائیں, ڈفرینٹ کورسز کرائیں, ان کو انگیج رکھیں, ان کی سوچ کو پختہ کریں. ہر معاشرے کو, چاہے وہ عام انسانوں کا ہو, چاہے ان کے ساتھ PWD کا ہو, خود کو سدھارنے کا ایجوکیشن سے بیسٹ کوئی بھی راستہ نہیں. ہمارے ولیوں نے, نبیوں نے, ہمارے مذہبوں نے بھی ہمیں سب کو اس چیز کی سخت تاکید کی ہے کہ آپ لوگ علم حاصل کرو. علم آپ کو وہ آگاہی دیتا ہے, آپ کی سوچ کو پختہ کرتا ہے, جس سے آپ پہلے اپنے آپ کو منظم کرتے ہو, پھر ایک سوسائٹی کا منفرد اور بافرد اختیار فرد بنتے ہیں. پھر آپ کو دیکھ کے اور لوگ چار سیکھتے ہیں کہ دیکھو, جب بلائنڈ ہو کے فلانا بندہ کام کر سکتا ہے تو میری تو اس سے آنکھیں اور اچھی ہیں, میں اور اچھا کر سکتا ہوں, میں تو لو ویژن میں ہوں, میری تو کمپلیٹ بلائنڈ. تو یہ آپ ایگزامپل بنتے چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہماری کمیونٹی کو, میرا اور میرے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہی میسج ہے کہ آج کل فری ایجوکیشن, آن لائن ایجوکیشن, اسکل ڈیولپمنٹ کے اتنے اچھے اچھے ادارے ہیں پورے سندھ میں, نہ صرف کراچی میں, پورے سندھ میں ریہیبلیٹیشن کے. ابھی میں نے آپ کو اپنا ٹول فری نمبر بھی بتایا 1053. آپ لوگ ہم سے پوچھیں, ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کس قسم کی ایجوکیشن کہاں سے لینی ہے, کس بچے کی کیا نیڈ ہے, اسسمنٹ کروانی ہے, ایجوکیشن دینی ہے, ریپریزنٹ. لیکن جب تک آپ خود پہ کام نہیں کریں گے نا, ایک PWD اپنے لیے خود کے لیے سوچ نہیں رکھے گا نا, خاص طور پہ ہمارے ویژولی چیلنج کمیونٹی اور ہیئرنگ امپیئرڈ اور فزیکل امپیئرڈ, باقی جو ہمارے مینٹلی ریٹارڈڈ یا مینٹلی چیلنجڈ بچے ہوتے ہیں, ان کی کیپیسٹی کو ہمیں تھوڑا سا ان کے حساب سے چلانے کے لیے ڈفرینٹ پالیسیز کو لانا پڑتا ہے. لیکن یہ 3 کیٹیگری تو کسی عام انسان سے کم نہیں ہے, نو ناٹ ایٹ آل. صرف ان کی سوچ میں یہ چیز ڈالنی پڑے گی کہ آپ ایجوکیشن لیں جیسے ہر بچہ لیتا ہے, آپ اسکل ڈیولپمنٹ کریں, آپ ڈفرینٹ کورسز کریں, آپ موبائل کا یوز کریں, کمپیوٹر کا یوز کریں, اور اپنے آپ کو منوائیں اور اپنی سوچ کو پازیٹیو کریں, تاکہ آپ کی سوچ سے کچھ اور لوگوں کو فائدہ ہو. اسی طریقے سے پھر یہ چیز ملٹیپلائی ہوگی اور ہماری PWD اور اسپیشل نیڈ کمیونٹی کی سوچ میں بہت فرق پڑے گا. یہاں پر اس وقت میں اسپیشلی اپنی کمیونٹی سے مخاطب ہوں, اور میں چاہوں گا کہ دیکھیں یہ اس میسج کو آپ لوگ تھوڑا سا سیریس لیں. بہت میں یقین کریں کہ جب یہ میسج دے رہی تھی میم, تو میں صرف سوچ رہا تھا اور ان اپنی کمیونٹی ممبرس کو
माइंड में लेकर आ रहा था कि जो अगर पीछे रह गए तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे रीजन था उनकी एजुकेशन, उनकी स्किल्स। यकीन कीजिएगा कि मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाएगी उस वक्त तक जब तक कि आप खुद अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, अपनी ग्रूमिंग, अपनी स्किल्स पे काम नहीं करेंगे, आपके लिए कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये जरूरी है कि आप आगे आइए, खुद ढूंढिए, थोड़ी सी मेहनत खुद भी करनी पड़ेगी। देखिए बहुत सारी चीजें सिर्फ गवर्नमेंट डीपीटी आपको डोर स्टेप पे दे रहा है, लेकिन आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी, खुद भी कोशिश करनी पड़ेगी। मैम, क्या जो जॉब्स कर रहे होते हैं हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज, आपको कंपनीज या इदारों से कभी कोई ऐसा फीडबैक आता है कि ये बच्चे काम नहीं कर रहे या इनमें ये कमियां भी हैं, इस तरह की कोई आपको? जी बिल्कुल। मैं जहाँ इतनी ओपन डिस्कशन चल रही है तो इस चीज़ को भी हम क्लियर कर लें। कहीं कहीं तो हमारे पास ऐसी कंप्लेंट्स भी आती हैं जहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी अपने कंपनी को और अपने वहाँ के माहौल को नेगेटिव तरीके से बार-बार करा रहा होता है कि भाई मैं माजूर हूँ, मेरा ये हक है, ये मुझे दो। और उनकी लैंग्वेज में, उनके एथिकल और उनके इखलाक में बड़ा नेगेटिव एक मैसेज आ रहा होता है कि जैसे खुदा ना खास्ता कि बस उनको वो चीज़ नहीं मिली और वो बड़ा परेशान करते हैं पब्लिक को और अपने एम्प्लॉयर्स को। फिर इन्हीं बातों की वजह से ही कुछ बैंक्स या कुछ इदारे हमें कहते हैं कि हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, इस बंदे को नहीं भेजना है। सी दीज आर द थिंग्स जो हमें इम्प्रूव करनी है। हम लोगों की बेसिक एजुकेशन हो गई, सब कुछ हो गई, लेकिन जब तक आपकी पर्सनालिटी में एक इखलाक का, एक एथिक्स का और एक अवेयरनेस का, बाशऊर इंसान का वो फिक्स चीज़ें, नॉर्मल, किसी को थैंक यू बोल दिया, सॉरी बोल दिया, अपनी जगह पे चले गए, किसी को जगह दे दी, किसी से काम करवाया, किसी को करके दिया, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। इन चीज़ों के साथ भी, इन चीज़ों को भी अपनी पर्सनैलिटी में रखें और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें अपने इदारे में जहाँ आप काम करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप माजूर हैं तो आपको सब लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर दें तो ही आपकी एक खुशी होगी कि जी मुझे फेवर मिल रही है। अव्वल तो आपको सोच में ये बात डालनी होगी कि मुझे फेवर नहीं चाहिए, आई एम एम्प्लॉय लाइक यू आर एम्प्लॉय। तब जाके आप उसकी इक्वल, जब आप सोच कहते हो कि हम इक्वल हैं तो फिर इक्वल हो जाओ ना, फिर इस सोच को भी लेके आओ ना कि मैं भी इतना ही काम करूं जितना वो कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी कम्युनिटी को एजुकेशन, अवेयरनेस, बिजी रखना, इखलाक का होना, तालीम, दीनी तालीम का होना, सोशल सिस्टम से अवेयर होना, ये बहुत ज़रूरी है। तब जाके आप एक कंप्लीट पर्सनैलिटी बनते हैं। मेरा ख्याल है कम्युनिटी मेंबर्स, मैम ने बहुत अच्छे अल्फाजों में आपको समझा दिया है। यकीन करें कि अगर मैं डायरेक्टली बात करूं तो शायद मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाऊं और मैं शायद अपनी कम्युनिटी को ये कहना चाहूंगा कि भाई छोड़ दो ये कहना कि मैं ऑफिस नहीं आऊंगा क्योंकि मैं माजूर हूं, छोड़ दो ये कहना कि मैं लेट आया इसलिए कि मैं माजूर हूं, छोड़ दो ये कहना कि मैं माजूर हूं तो ये मुझे हक दिया जाए। नहीं, अगर मैम ने बहुत अच्छी बात, अगर आप दूसरों से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको इक्वल समझा जाए तो सबसे पहले आप अपने आप को कन्विंस करो कि मैं इक्वल, और इक्वल उसी सूरत हाल में होगे कि जब सामने जो एक आम शख्स किसी कंपनी में काम कर रहा है तो जो जिन चीजों का ख्याल वो रख रहा है आपको भी रखना जरूरी है। मैं यहाँ पे सिर्फ आखिरी शेर पे अब इख्तिताम की तरफ जाऊंगा कि अल्लाह ताला उस कौम की, उस कम्युनिटी की हालत कभी भी नहीं बदलता जब तक कि वो कौम, वो कम्युनिटी खुद अपनी हालत को तब्दील ना करना चाहे। तो यकीन कीजिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो, इदारे हो, सोसाइटी मेंबर्स हो या सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हो, वो आपके लिए कुछ करें, आपको आगे लेकर आए, तो यकीन कीजिएगा कि सबसे पहले आपको पहला कदम उठाना पड़ेगा। आप पहला कदम उठा के तो देखिए, यकीन कीजिएगा पूरी कम्युनिटी आपके साथ है, हम सब आपके साथ। लेकिन जब आप ही पीछे हटेंगे, आप ही इग्नोर करेंगे, आप ही सीरियस नहीं होंगे, तो वो तमाम लोग, वो तमाम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इदारे जो आपके लिए कुछ करना भी चाह रहे होंगे वो भी पीछे हट जाएंगे। कोशिश कीजिएगा, अपने आप को ग्रूम कीजिए, स्किल्स कीजिए, स्किल्ड कीजिए, और जब आप अपने आप को ग्रूम स्किल्ड कर लेंगे तो रास्ते बहुत हैं, फील्ड्स बहुत हैं, हम सब आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, कोशिशें, एफर्ट साथ इंशाअल्लाह ताला। आप फिक्र ना कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं एसपीडीपीए का स्पेशल थैंक्स करूंगा, मैम रत्ना का थैंक्स करूंगा,
न्यू डीजी साहब आए हैं, मुझे पता लगा है। मैं आपका भी सर स्पेशली थैंक्स करूंगा कि आपने अपने इदारे से मैम रत्ना को यहाँ पे भेजा, और मैं समझता हूँ कि जो आज इन्फॉर्मेशन मिली है ये इतनी इंपॉर्टेंट थी, इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो अब तमाम पर्सन विद डिसेबिलिटीज को समझ आ सकेगा कि उनको करना क्या है इंशाअल्लाह ताला। मैम थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सलमान। आपसे लास्ट में गुजारिश है कि प्लीज इस चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। कौन सी इंफॉर्मेशन रह गई है, कौन से इदारे को आप बुलाना चाह रहे हैं, किस शख्स को बुलाना चाह रहे हैं, जरूर कमेंट में दीजिए ताकि हम नेक्स्ट अपने पॉडकास्ट को उसी से मुताबिक अरेंज कर सकें, ऑर्गेनाइज कर सकें। डीपीटी की मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए हो, एसपीडीए के हवाले से मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो हम नेक्स्ट पार्ट भी कर सकते हैं, और मुझे यकीन है कि मैम रत्ना जरूर हमारे बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच अगेन एंड अल्लाह हाफिज़।